ہمیں جہاں پہ مذہب کی بات نظر آ جاتی ہے ہم تو فوراً سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو نہ جانے دینا. اپنے کردار کشی نہیں کرتے. ہمارے وہ جون ایریا نے کہا تھا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں ابلے پڑ گئے کیا زبان پہ. کیمرہ آن ہے بتا تو دیں گے تو کیا ان کے بارے میں بولتے ہوئے آبلے پڑتے ہیں زبان پہ. یہ سوشل میڈیا والوں کو, یہ پرنٹ میڈیا والوں کو, یہ جو میڈیا والے ہیں کیوں نہیں بتاتے. یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے لاہور گرامر اسکول کا جس میں وہ بچیوں نے کہا کہ بھی ہماری تصویریں لیک ہوئی ہیں اور ہماری جو ہے وہ ٹیچرز ہمیں ہراس کرتے ہیں. کدھر گئی عوام ساری, کدھر گئے وہ لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے تھے, جو لبرل تھے, جو فیمنسٹ موومنٹ چلا رہے تھے, جو لبرلزم کا نعرہ لگا رہے تھے, جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے. ان لڑکوں کی وہ لوگوں کی زبان پہ آبلے پڑ گئے. آپ کیوں نہیں بولتے, آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس تعلیمی نظام کو بند کیا جائے. بھائی یہ کیپٹلزم ہے, بھائی یہ سیکولرزم ہے, اس کو بند کیا جائے. یہ لبرل ہونے کے نام پہ سیکولر ہریسر بن گئے. وہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا, وہاں پہ تو ہم پرسنل میٹر کہتے ہیں. لیکن کسی مدرسے کے اندر ہمیں کوئی واقعہ نظر آ جائے پھر ہمارا دیکھیں کیسے جوش جاگتا, پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسے شعور کی جو ہیں وہ کھڑکیاں کھلتی, ہمیں کیسے نظر آتا سب کچھ. ہم لوگ منافق لوگ ہیں, ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں. ہم لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اختیار کم ہے, کسی کے پاس دولت اور طاقت کم ہے, ہم چڑھائی کر دیتے ہیں اس پہ. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس دولت اور طاقت زیادہ ہے وہاں پہ ہم پھر فوراً ڈپلومیٹک ہو کے نہیں بالکل یہ پرسنل میٹر ہے. دیکھیں یہ تو ایک چیز کا پرسنل ہے, یہ دیکھیں کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہیں کے قصور ہو سکتا ہے یہ ہو. تو مدرسوں میں ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ایک مولوی خراب ہو سارے نہ ہو سکتا ہے ایک مولوی نے اگر گناہ کر دیا ہے تو سارے ایسے نہیں ہوں گے. استاد جو روحانی باپ روح کی تذلیل کر رہا ہو, جو تصویریں سینڈ کر رہا ہو, استاد آپ روح نہیں کانپتی یہ بات سن کے کہ استاد اپنے طالب علم کی ننگی تصویریں لگا رہا ہے. ہمارے رب نے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی بھیجی وہ کون سی تھی؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو پڑھائی کی تو اتنی تعلیم کی اہمیت تھی, تو وہ تعلیم کی اہمیت ہمارے معاشرے میں تو ایک کاروبار بزنس بن گئی. مطلب کہ وہ جو ایک ٹیچر کی قدر تھی, وہ جو ایک روحانی باپ کی قدر تھی, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیچر کیا ہے. ٹیچر ہو تو ہمیں پتہ ہو. ہمارے پاس تو بزنس ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں آج کل جو ہے نا ڈے بڑے منائے جاتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ ٹیورزم ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانا ڈے. کیا کہ اگر تو روز پڑھائیں گے تو ماں باپ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے؟ وہ چیز جو ہونی چاہیے بزنس وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر انہوں نے یہ بہانے رکھے ہیں. پھر ایسے دن منا کے نا تو وہ ماں باپ سے جتنا وصول کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل کلام کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ اسکول والے کہیں گے کہ آپ کے بچے کی جو ہے نا سائیکولوجیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ جداد کا آدھا حصہ بھی ہمارے اسکول میں رکھوا دیں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ مینٹلی ریلیکس رہے, اسے پتا ہو کہ میرے پاس فیوچر سیکورٹی ہے. ظاہر بات ایسے تو نہیں نا کہیں گے کہ ہمیں آدھا حصہ جداد میں سے دے دو. اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی فلم بنائیں گے. اس فلم کے اندر پھر انہوں مختلف فینسی لفظ استعمال کریں گے. بہت زیادہ ضرورت ہے سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی آپ کے بچے کو, اور اس کی فیوچر سیکورٹی بہت ضروری ہے. آپ تو جانتے ہیں نا, تو آپ ایسا کریں اپنی جداد کے کاغذات بھی ہمارے اسکول میں رکھوا دیں. ابھی ان کا بس نہیں چلتا, وہ شروع تو یہاں سے بھی وہ یہ بھی چھوڑے نا. یہ تعلیم کون سی ہے بھائی؟ یہ وہ والی تعلیم ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے. چین میں یہ والی دن بنانے سیکھنے جانا تھا کہ مڈ ڈے کون سا, اور پرپل ڈے کون سا, اور بلو ڈے کون سا, اور فلانا ڈے کون سا. یہ والا وہ علم نہیں تھا. وہ علم تھا جو ہمیں جہالت سے نکالے, جو ہم ابھی تک نہیں نکلے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے مفہوم ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو. اب ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بیکن ہاؤس کو شکر ہے یہ ابھی بات پتہ نہیں چلی. ان مہنگے اسکولوں کو پتہ چل گئی تو انہوں نے کہنا کہ آپ اپنے بچے کے بڑھاپے تک کی فیس جمع کرا دیں تاکہ یہ مرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے مرنے تک ہم ساری اس کی فیس جو ہے وہ لے لیں. اس کی زندگی میں جو کمائے گا اس کا شیئر بھی ہمیں دے دیں. یہ تو ابھی نہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں تو قبر تک علم حاصل کرنے کو کہا گیا. وہ انہیں آج یہ پتہ چل جائے تو یہ دیکھنا کل ہی یہ کوئی پرپوزل نکالتے, ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ بھئی آپ کے بچے کو مرنے تک ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ تو آپ 16 سالوں کے بعد تو پھر ہمارا بزنس بند ہو جائے گا, آپ کا بچہ نکل جائے گا, پھر ہم فیس کہاں سے ماٹیں گے. تو وہ یہ والا علم نہیں تھا. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم ہمیں کہا تھا کہ جا کے حاصل کرو. وہ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ جو قیدی غلام تھے ان کو کہا گیا کہ آپ 10 لوگوں کو پڑھائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا. آزادی کی قیمت تعلیم کے ساتھ جوڑ دی. مطلب کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنا زیادہ مالے غنیمت جتنا بھی ہے وہ استادوں کو دے دیں. اس وقت یہ اسکول اس وقت کے کھلے ہوتے نا تو
تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی یہ مال غنیمت جتنا بھی ہے نا یہ بچوں کی سوشل سیکورٹی کے لیے ہمیں دے دیں، یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بچوں کا مالا تعلیم دے دیں۔ انہوں نے پھر بھی مال غنیمت لے لینا تھا، تعلیم نہیں دینی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ماں باپ بیچاروں نے جان توڑ کے، جان مار کے، فاقے کر کے، پیسے اکٹھے کر کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا، 10 سال میٹرک تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی 20 دن تو ایک ہفتے میں مناتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کے یہ دن مناتا ہے، تو یہ تو پتہ نہیں 10ویں کے بعد نکلے گا تو یہ کیا افلاطون چیز بن کے نکلے گا۔ تو وہ تو افلاطون بن کے نہیں نکلتا، وہ تو یا ریپسٹ بن کے نکلتا ہے، یا وہ سیکسول ہریسر بن کے نکلتا ہے، یا وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بن کے نکلتا ہے۔ کتنی یونیورسٹیز میں چلے، میں آپ کو ساتھ جا کے دکھاتی ہوں، وہاں پہ نشہ لڑکیاں اور لڑکے مل کے کر رہے ہیں۔ وہ جو قوم کی ماں تھی، وہ جو ماں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دیتا ہوں، وہ ماں تو آج نشے پہ لگی ہوئی ہے، وہ تو آئس پی رہی ہے۔ وہ باپ، وہ جو جنت کا دروازہ باپ ہے مستقبل کا، وہ لڑکا جس نے باپ بننا ہے، وہ لڑکا جس نے آنے والی نسل کو سنوارنا ہے، وہ تو نشے پہ لگا ہوا ہے۔ علم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے اتنی زیادہ بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس علم کی اہمیت کو لے کے ہم نے بیکن ہاؤس بنا دیا، ہم نے دار ارقم بنا دیا، ہم نے سٹی سکول بنا دیا، لیکن ہم نے وہ چیز نہیں بنائی جو بننی چاہیے تھی۔ ہمیں وہ والے سکول بنانے چاہیے تھے جہاں پہ حکومت نے بھینسیں نہ باندھی ہوتی، جہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا، اور ریاست نے جو ہمیں سکول بنا کے دیے ہیں ان میں یا تو ٹیچر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور اگر ٹیچر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں۔ آپ کو کسی گاؤں میں تو نہیں نا وہ سٹی سکول، سٹی گرامر اور دار ارقم اور بیکن ہاؤس اور پتہ نہیں کون سا ہاؤس اور کون کون سے یہ ایلیٹوں کے جو سکول ہیں، یہ آپ کو گاؤں قصبے میں تو نظر نہیں آئیں گے۔ گاؤں قصبے میں آپ کو سرکاری ٹیچر نظر آئے گا۔ سرکاری ٹیچر کا امیج کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ ایک روحانی باپ گاؤں میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارا جو ایک قصبے ہے اتنے زیادہ، وہاں پہ بھی ایک روحانی باپ بیٹھا ہے جس کی ہم بات نہیں کرتے۔ ہم نے وہ جہاں پہ روحانی باپ نے ہمیں سبق سکھانا تھا، جہاں پہ ہمیں تعلیم دینی تھی، وہاں تو حکومت کہ ان سکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں۔ چلیں سندھ میں لے کے جاؤں آپ کو، جہاں پہ بھٹو زندہ ہے ابھی تک، وہاں پہ بھینسیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ریاست کی تو دلچسپی ہے ہی نہیں تعلیم۔ آپ اگر یہ کہنا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بے شک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست کی دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ ریاست کی دلچسپی آپ کو نظر بجٹ دیکھ کے نظر آ جائے گی، آپ تعلیمی بجٹ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا تعلیم کو ضروری سمجھتی ہے ہماری ریاست انسانوں کی۔ اور جب ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جب ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر یہی ہونا ہے